السلام علیکم، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال قائل، ایک کہنے والا کہتا ہے، العفو ألذ من الانتقام، العمل أمتع من الفراغ، القناعة أعظم من المال، الصحة خیر من الثروة۔ چار چیزوں کے ساتھ موازنہ کر کے اور چار چیزوں کو چار چیزوں سے اعلیٰ بتاتا ہے۔ کہتے ہیں العفو معاف کرنا، ألذ زیادہ لذت والی چیز ہے، کس سے؟ انتقام لینے سے، بدلہ لینے سے معاف کرنا زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے۔ معاف کرنا اس کو اسلام نے پسند فرمایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقین نے الزام لگایا تو کچھ مسلمان بھی اس پروپیگنڈے کے اندر شامل ہو گئے، تو ان میں سے ایک مستح بن اثاثہ تھے۔ ان کو حضرت ابوبکر صدیق مال ان کو مہینے کا راشن دیتے تھے، تو ابوبکر صدیق کو غصہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ ابوبکر، تو نے جو غصے کی حالت میں غصے کی وجہ سے ان کا خرچہ بند کیا ہے، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ نور کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے وہ سارا خرچہ دوبارہ دینا شروع کر دیا۔ تو یہ ابوبکر صدیق کی زندگی کی مثال ہے۔ رسول اللہ کی زندگی سے بھی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ تو بدلہ لینا کوئی اچھی چیز نہیں۔ کبھی بندہ معاف کر کے کسی کو دیکھے تو بدلہ لینے پر جتنا بندے کو سکون ملتا ہے، اس سے کئی گنے زیادہ بندے کو معاف کرنے کے ساتھ لذت ملتی ہے، اور اللہ کے ہاں درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات وہ کہتے ہیں العمل أمتع من الفراغ، کہ کام کرنا یہ زیادہ فائدہ مند ہے فارغ بیٹھنے سے۔ ہمارے ہاں لوگ کام کم کرتے ہیں اور فارغ زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں، حالانکہ فارغ رہنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہم مطالعہ کریں، ہم نمازیں پڑھیں، ذکر اذکار کریں، اپنے ٹائم کو قیمتی بنائیں۔ اور تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں القناعة أعظم من المال، کہ گزارا کرنا یعنی تھوڑے پر راضی ہو جانا، جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جانا، یہ بڑی چیز ہے اس سے کہ بندے کے پاس بہت زیادہ مال ہو۔ کئی بندے اتنا زیادہ مال ہونے کے باوجود اپنی زندگی پر مطمئن نہیں ہے، راضی نہیں ہے، تو اور کے چکر میں اپنے آپ کو وہ خراب کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو انہوں نے بے سکونی کے اندر داخل کیا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو، جو دنیا کے اعتبار سے تمہارے سے نیچے ہے اس کی طرف دیکھو، اپنے سے اوپر والے کی طرف نہ دیکھو۔ تو ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ ہم اوپر والوں کی طرف دیکھ کر اپنی جو چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں ان پر اللہ کا شکر بھی نہیں کرتے۔ اللہ نے اگر 100 میں سے 99 نعمتیں دی ہیں، ایک نہیں دی، تو ہم ایک کے چکر میں 99 نعمتوں کا مزہ بھی نہیں لیتے اور سکون بھی نہیں لیتے، اور ہم ایک کے پیچھے ہی اپنی زندگی کو رسوا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہیں، قناعت کریں، جتنا ضروری خرچہ ہے وہ کریں، فضول پیسے ضائع نہ کریں، یا عیش و عشرت کی چاہت کے لیے، یا ایک لفظ ہوتا ہے خواہش اور ایک ہوتی ہے ضرورت، تو ہماری ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہیں لیکن خواہشیں پوری نہیں ہوتی، تو خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ہم حرام کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ تو میرے دوستو بھائیو، ہمیں سوچنا چاہیے، خواہشیں تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتے۔ دنیا
नाम ही इस चीज़ का है कि हमारी हर चाहत पूरी नहीं हो सकेगी। तो वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, जो अल्लाह चाहता है वही होता है, जो अल्लाह करे वही होता है, हम जो चाहें वो नहीं होता। इस वजह से जितना अल्लाह ने हमें दिया है उस पर राज़ी रहें और जो नहीं दिया उस पर सब्र करें। और चौथी चीज़ कहते हैं अस्सिहतु खैरुम मिनस सरवती, कि सेहत जो है ये मालो दौलत से बेहतर है, ये ऐशो इशरत से बेहतर है, और पैसे रुपए बैंक बैलेंस माल दौलत से बेहतर है। इसलिए देख लें कितने बड़े बड़े लोग हैं, उनको खाना क्या है उनके लिए कि वो परहेज़ी खाना खाते हैं, वो कोई अच्छी चीज़ खानों में खा ही नहीं सकते, सादी ग़िज़ाएँ खाते हैं और ज़िंदगी पूरी कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह ने सेहत दी है तो इस पर हमें अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार रहना चाहिए और इन चीज़ों की ज़्यादा लज्जत को महसूस करना चाहिए। तो चार चीज़ों के साथ जो मुवाजना किया गया है, तो जो बेहतर चीज़ें हैं उनकी तरफ हमें मायल होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।